اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، قلب کی جمع قلوب، فی میں، ہم ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم پس بڑھا دیا ان کو، زیادہ زیادہ، فا پس ہم ان کو، پس بڑھا دیا ان کو، اللہ اللہ نے، مرضا ان کا مرض، یعنی پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بیما اس وجہ سے جو کانو وہ تھے، یکسبون جھوٹ بولتے، ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا، لہم ان سے، لا نہ، تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار رہو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فسادی ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، آگاہ رہو بے شک یہی فسادی ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ ان آیات سے پہلے جو ہمارا پچھلا سبق تھا اس میں نفاق کی حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ نفاق کہتے کس کو ہیں، کہ دل سے کچھ اور زبان سے کچھ، یعنی دو چہروں والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو برے ہوں گے، سب سے برا حال جو ہوگا وہ دو منہ والوں کا ہوگا، دو چہروں والوں کا ہوگا، کہ ایک گروہ کے پاس جاتے تھے تو ایک چہرہ لے کر جاتے تھے، دوسرے گروہ کے پاس جاتے تھے تو دوسرا چہرہ لے کر جاتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں یہ دونوں فریقوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے بتایا تھا کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ اللہ آگے اس آیت میں جو ہماری آج کی آیت ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب یہاں بیمار دلوں کا جو حال ہے وہ یہاں پر بیماری کون سی ہے؟ یہاں بیماری سے مراد شک اور شبے کی بیماری ہے، کہ یہ شک میں ہے نا، انہیں یقین نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے، اسلام میں کامیابی ہے، تو یہ شک کی وجہ سے اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اندر سے یہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کفر کے طرف ان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور چند اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے کہ یہاں دل کی بیماری سے مراد شک و شبے کی بیماری ہے۔ تو حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر ریا سے کی ہے، کہ ریا جو مراد ہے کہ ریا کاری کرنا، دکھاوا کرنا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اس کی تفسیر میں یہ نفاق جو ہے نا، یہ بیماری جو ہے، نفاق کی بیماری جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے، یعنی کہ یہ بیماری دینی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ مراد کون سی بیماری ہے؟ دین اسلام کے اندر جو شک کی بیماری ہے، اور یہ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ ان کی ناپاکی میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا، ان کے شکوک میں اور اضافہ کر دیا، جیسا کہ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پس جو لوگ ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ایمان
زیادہ کر دیتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق کا مرض ہے، فزادتہم اللہ ان کی ناپاکی کو اور بڑھا دیتا ہے، الی رجسہم، وہ جو پہلے سے ناپاکی ہے اللہ نے ان کی ناپاکی میں اور اضافہ کر دیا۔ مطلب یہ کہ ایمان والوں کے ایمان کو اللہ پاک تقویت پہنچاتے ہیں اور وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ایمان پہلے ہوتا ان کے دل میں تو دوبارہ ایمان والوں کے دل ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں، اور بیماری والے جو ہیں ناپاکی والے جو ہیں، اور یہ نفاق کی بیماری ان کی ناپاکی کو اور زیادہ کر دیتی ہے، یعنی کہ ان کی بدی اور گمراہی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر جو ہے اس آیت سے کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ کی کا فرمان آتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یعنی جو ہدایت والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھا دیتا ہے اور ان کو تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا انسان جو راستہ چنتا ہے اس راستے میں پھر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے کائنات کی چیزیں بھی اس کی مددگار ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ تقوی میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور اگر کوئی نفاق میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا نفاق اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، بما کانوا یکذبون، وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ جو مرض ہے نا نفاق، شک اور تردد اور کذب، یہ در پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ایمان والوں سے عداوت، بغض، حسد وغیرہ سب چیزیں اس میں آ گئیں، یعنی یہ سارے امراض اسی سے پیدا ہوئے، نفاق سے۔ نفاق شک سے پیدا ہوا کہ شک ہے ان کو، اس کے بعد نفاق کے بعد یہ ان کے اندر حسد پیدا ہوا، تردد ہوا، عداوت ہوئی اس اہل اسلام سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا انہوں نے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو آگے بتایا گیا کہ شک اور نفاق اور بغض اور حسد کی یہ بیماری جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی تھی، یہ کم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ جو اسلام اور مسلمانوں کو دشمنوں پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہوتا گیا، اور جو دین اسلام کی شان و شوکت میں ترقی ہوتی گئی، ان کے دلوں کی جلن، تکلیف اور ان کے سینوں میں بغض اور حسد کی آگ بڑھتی چلی گئی، اور ان کا کفر اور نفاق بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، اور ان کے لیے پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دائمی دردناک عذاب ہے، جو یہ عذاب ان کے کذب بیانی اور نفاق پر جو لگاتار انہوں نے اصرار کیا، نفاق پر آگے بڑھتے چلے گئے، اصرار کرتے چلے گئے، اس کی وجہ سے یہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دلوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اس لیے تمام صوفیاء کرام جو ہیں، وہ مشائخان جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، قلب کی صفائی، باطن کی درستی پر بہت زور دیتے ہیں، اور قلب کو تمام اخلاق ذمیمہ یعنی برے اخلاق سے پاک رکھنا ضروری فرماتے ہیں۔ جو صوفی حضرات ہیں یہ سب سے پہلے دلوں کی صفائی پر زور دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دل کی جو بیماریاں ہیں نا، یعنی حسد، بغض، کینہ، عداوت، بے جا غصہ، بخل، مال کی محبت، حب جاہ، حب شہرت، رعونت، دنیا کی محبت، نخوت، تکبر، خود پسندی، ریا، ان تمام بیماریوں کو دل کی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے دل کو پاک کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جب بیماریوں سے دل پاک ہوگا تو اس کی جگہ پہ پھر اچھائیاں پیدا ہوں گی، دل کی خوبیاں، دل کی اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور وہ ہیں خوف خدا، زہد، صبر، شکر، توکل، اخلاص، صدق، محبت الہی وغیرہ، یہ صفات جو ہیں وہ دل میں پیدا ہوں گی تو دل منور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ تو یہ جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں
انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ منافق اسلام کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ رکھتے تھے اور اسلام کو اتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، تو کیا پھر ان کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ ان کو کیوں پھر زندہ رکھا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے؟ تو ان کے اوپر وہ احکامات جاری کیوں نہیں ہوئے جو کفار پر جاری ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ وہ جو کلمہ زبان سے نکال لے، جو زبان سے کلمہ پڑھ لے، وہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ جب وہ اسے کہہ دیں تو وہ مجھ سے اپنی جان اور مال کی امان پا لیں گے، اور آگے ان کے دل میں کیا ہے ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ مطلب یہ کہ اس کلمہ شریف کے کہتے ہی ظاہری اسلام کے احکام ان پر جاری ہو جائیں گے، اگر ان کا عقیدہ اس کے برعکس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ خود ان سے قیامت میں حساب لے لے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کو منافقین کو جاننے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچے ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے آس پاس تو یہ رہتے تھے نا منافق کلمہ پڑھ کے، تو پھر اگر ان کو قتل کیا جاتا ہے تو لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ پھر نفاق جو ہے نا آخر کار جو ہوگا حشر کا میدان اور آخرت میں پھر یہی نفاق جو ہے ان کو وہاں پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نفاق نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا، اور کیا ہوگا کہ یہ وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ چپکیں گے اور کہیں گے کہ مسلمانوں کو کہیں گے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے قیامت میں، جب یہ دیکھیں گے نا کہ ان کا نور بجھ گیا، ان کے نور کی روشنی بجھ گئی، پولیس رات پر ان کو جب اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ پھر مسلمانوں سے کہیں گے ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی اپنی روشنی دے دو، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو مسلمان کیا کہیں گے؟ انہیں جواب ملے گا کہ تم تھے تو صحیح مگر تم فتنوں میں پڑ گئے تھے اور انتظار ہی میں رہ گئے تھے اور اپنی من مانی خواہشوں کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ پھر کیا ہوگا کہ ان کو بالآخر مسلمانوں سے الگ کر دیا جائے گا اور ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے لوگ سجدہ کریں گے تو یہ لوگ بھی چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو بعض محققین نے کہا ہے کہ ان کے قتل نہ کیے جانے کی وجہ یہی تھی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان کی شرارتیں نہیں چل سکی تھیں۔ اسی لیے یہ علماء کا فقہا کا فتویٰ ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ لے اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح سے اگر مزید ڈیٹیل میں دیکھیں تو 14 منافق ایسے تھے جن کے نفاق کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعی علم تھا۔ اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ یہ 14 افراد جو ہیں یہ پکے منافق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام جانتے تھے۔ یہ وہ 14 لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے یہ امر طے کر لیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی کریں گے، اور آپ کے قتل کی پوری سازش یہ طے کر چکے تھے، اور انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گھاٹی کے قریب پہنچیں گے تو آپ کی اونٹنی کو بھی دکا دیں، اور بھڑک جائے گی جب اونٹنی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے گی اور وہ گھاٹی میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی اور ان کی اس ناپاک سازش کا علم عطا کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو اس واقعے کی خبر دی اور ان غداروں کے نام بتا دیے، اور پھر بھی آپ نے ان کے قتل کے احکام صادر نہ فرمائے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ناموں کا آپ کو علم نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کہ آپ کے ارد گرد
اعراب کے عربی جو ہیں وہ منافقین ہیں، اہل مدینہ میں بھی اور ارد گرد جو آپ کے علاقے ہیں ان میں بھی منافق موجود ہیں، لیکن یہ اعرابی منافق جو ہیں مدینہ میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافقین باز نہ آئے اپنی شرارتوں سے تو ہم بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ان کے اعلان تو کر دیا مجموعی طور پر، لیکن ان کے نام جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے، بس یہ کہا کہ یہ مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے اور ان پر اللہ کی لعنت کی جائے گی، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کا علم نہیں تھا کہ کون کون سے ہیں، بس جو منافقین اللہ پاک نے آپ کو بتا دیے بس آپ کو انہی کا علم تھا۔ ایک جو منافق سب سے بڑا مشہور ان کا سردار تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منافقانہ خصلتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی بھی دی تھی۔ اس کے باوجود جب یہ مرا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے دفن میں شرکت کی، اور اسی طریقے سے جب باقی لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو جب منافقین کا آپ کو پتہ ہے تو آپ ان کو مروا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا تو میں نے استغفار کو پسند کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی اس کی بخشش ہو جاتی تو میں یقیناً اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو رحمت ہے نا، آپ کی رحم دلی ہے کہ آپ شفقت فرماتے تھے، لیکن اللہ پاک نے پھر بعد میں کہا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا۔ تو یہ جو ہم نے اگلی آیت پڑھی، آیت نمبر 11، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو خبردار رہو، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ کئی طرح سے فساد پھیلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کا فساد کیا تھا، کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ مطلب یہ کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا کیا ہے، زمین میں فساد کرنا ہے، اور زمین اور آسمان میں اصلاح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا تو یہ کہتے کہ ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے، یعنی جو اس آیت میں بتایا گیا نا، اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں ہیں، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو بد خصلت لوگ تھے، لیکن اب آئندہ جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے، تو یہ مزید اس سے بھی بدتر ہوں گے یہ نفاق والے لوگ۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کے ڈنگے مارتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے ان کے وسوسے ہوتے تھے، اور موقع پا کر اللہ کے دشمنوں کی امداد اور اعانت کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور اس مکاری اور مفسدانہ چلن کے باوجود اپنے آپ کو مصلح اور صلح کے حامی جانتے تھے۔ تو فساد کی ایک صورت یہ ہے کہ کفار سے دوستی رکھی جائے، یہی کر رہے تھے نا یہ لوگ، کفار سے انہوں نے دوستی رکھی ہوئی تھی، تو فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے اسی لیے کفار سے دوستی رکھنے کو زمین میں فساد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الانفال میں، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ایسا کرو یعنی کہ آپس میں تم دوستی نہیں کرو گے اور ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو اس زمین پر بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ تو گویا اس آیت سے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر کھلی حجت ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے آگ کے سب سے نچلے درجے میں منافقین جو ہوں گے۔ تو منافقین کا ظاہر بے شک اچھا ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں سے حقیقت ان کی پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور اپنے کفر پر ہی قائم رہتے ہیں۔ تو ان کی یہ خوفناک سازشیں اور گہری چالیں جو ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور بظاہر یہ کیا کہتے ہیں، جب انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کن ہیں، ہم کسی سے بگاڑ نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کروانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ان کی نری جہالت ہے، جس سے یہ صلح سمجھتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو فسادی کا کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اس نفاق کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان اس قدر کامل اور نفاق سے بالکل پاک اور خدا کے نزدیک ایسا مقبول اور پسندیدہ ہے کہ اسے منافقین کے سامنے بطور نمونہ اللہ پاک نے پیش کیا ہے۔ کہ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، جب ان سے کہا جائے تم فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، اور یہ نفاق جو ہے ایسی بیماری ہے کہ جو ساری نیکیوں کو جلا دیتی ہے اور ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنی طرف سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں فریقوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ سخت گھاٹے کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری خصلت سے محفوظ فرمائیں اور دلوں کی ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے ہم کو نجات عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔